اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور اسے ہی کل کائنات سمجھتے ہیں، اور ان دنیاوی چیزوں کے لیے ہم دن رات کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنا بچپن، سب کچھ اس کی اشیاء کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، یہ ہمارے کسی کام کی بھی ہے یا نہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے یہاں بھیج دیا تو ہم یہاں کیوں آئے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں ان کے بارے میں ایسے انداز میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ میں کوئی لفظوں کی بھرمار نہیں کروں گا، بڑے بڑے لفظ نہیں بولوں گا، صرف سادہ سے الفاظ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے لگا ہوں۔ دیکھیے، جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اور آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے صاف واضح طور پر کہا تھا کہ یہاں تم کچھ وقت کے لیے رہو گے، کچھ عرصے کے لیے رہو گے، تمہارا یہ مشکل ٹھکانا نہیں ہے، تم نے کچھ عرصے کے لیے یہاں پر رہنا ہے۔ کیوں رہنا ہے؟ وہ شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے جو اثرات ہمارے جسم پر ظاہر ہوئے تھے، ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے، اس سے جان چھڑانے کا یہ ایک لیبارٹری ہے یہ دنیا جو ہے، تاکہ ہم ان اثرات کو یہاں سے زائل کر سکیں اور اپنی اسی حالت میں، جس حالت میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، وہ حالت حاصل کریں اور واپس اپنی جگہ پر چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورۃ آل عمران میں صاف فرمایا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے، یہ سب کا سب دھوکہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ یہ دنیا، یہ لوگ جو دنیا میں پھر رہے ہیں، یہ سوئے ہوئے ہیں، جب انہیں موت آئے گی تو ان کی نیند ختم ہوگی، یہ نیند سے جاگیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ہم یہاں آئے ہیں تو ہم نے یہاں پر اعمال سر انجام دینے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیے ہیں کہ یہ تمہارا زیادہ راہ ہے۔ تم نے ان اشیاء کے ذریعے، ان ہتھیاروں کے ذریعے اپنی اس جنگ میں شرکت کرنی ہے اور اس میں فتح پانی ہے اور اس میں سے سرخرو ہو کر میرے پاس آنا ہے۔ اگر ہم اس میں ناکام ہوئے، اس کو ناکام رہے، تو ہماری فتح نہیں ہوگی، بلکہ ہم یہ بازی ہار جائیں گے۔ سورۃ الحدید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعلموا، تم جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، لیکن ایسا کھیل تماشا جس کا رزلٹ، جس کا نتیجہ ہمیں کامیاب یا ناکام قرار دے گا۔ یعنی ہم اگر اس کو کھیل تماشا سمجھیں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا، اگر اس کو ہم حقیقی دنیا سمجھ لیں تو اس کا کیا اثر پڑے گا۔ اگر ہم اس کو کھیل تماشا پڑھیں گے، ایک امتحان گاہ سمجھیں گے، تو ہم اس سے اس قدر محبت نہیں کریں گے کہ ہم اپنا ایمان تک اس کے لیے کھو دیں۔ ہم صرف اس سے اس قدر تعلق رکھیں گے کہ جو ہمارا ٹائم جو ہم نے یہاں گزارنا ہے وہ گزر سکے، وہ آسانی کے ساتھ، وہ اچھے طریقے کے ساتھ اپنے فرائض انجام کرتے ہوئے یہاں سے گزار لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں اور بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دو چیزیں ہیں۔ حقوق اللہ وہ حقوق جو ہم نے اللہ کے لیے ادا کرنے ہیں، اور حقوق العباد وہ حق ہیں جو ہم نے لوگوں کے لیے ادا کرنے ہیں۔ اللہ تو رحیم و کریم ہے، وہ تو ہمیں
ہماری کمیاں کو ہمیں معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد والا معاملہ ہے جو یہ بہت بڑا سخت ہے، کیونکہ جب تک وہ شخص جس کا کوئی حق ہمارے ذمہ ہے، جب تک وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس وقت تک معاف نہیں کرے گا۔ ہم سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اس دنیا کی اہمیت مکھی کے پر کی جتنی بھی نہیں ہے، کچھ بزرگوں نے یہ بھی بات کی ہوئی ہے کہ اس دنیا کی اہمیت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب اس کی اہمیت یہی ہے، اس کی کل حقیقت یہی ہے، تو اس کے لیے ہم اپنی منزل کھوٹی کیوں کریں؟ ہم اپنی اس منزل میں رکاوٹ کیوں آنے دیں؟ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی آیات مبارکہ کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، ہم نے یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ جب یہ بات طے ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے اس دنیا میں نہیں رہے، وہ اپنی باری پر جا چکے ہیں، تو ہمیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے؟ ہم نے بھی جانا ہے۔ جب یہ طے ہو چکا ہم سب نے جانا ہے، اور یہ بھی طے ہو چکا کہ ہمیں حساب بھی دینا ہوگا ان معاملات کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا اور انہیں بتا دیا ہمیں کہ تمہاری کامیابی کے یہ ذریعے ہیں، ان پر عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے، اور ان پر عمل نہیں کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے، اور جب ناکام ہو جاؤ گے تو اس کے لیے سزا بھگتنا پڑے گی، جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے اپنی پناہ میں لے اور اس کو دوزخ سے بچائے۔ جنت آسائشوں کی جگہ ہے اور دوزخ عذابوں کی جگہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے اگر تم اپنے آپ کو اس جہان سے نکال سکتے ہو تو نکال لو۔ تم باہر نہیں جا سکتے، تم میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ تم یہاں سے نکل سکو۔ جب ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے اور ہم پر موت بھی آنی ہے، تو ہمیں اس دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے اور اس دنیا سے بچ کر نکلنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ رہے۔ اگر کوئی بچا ہوتا جس پر موت وارد نہ ہوئی ہوتی اور وہ اس جہان کو چھوڑ کر نہ گیا ہوتا، تو ہم بھی سمجھتے شاید ہم میں بھی کوئی ایسا کام کر لیں جس کی وجہ سے ہم پر اس جہان کو چھوڑ کر نہ جانا پڑے، لیکن ہر کسی نے جانا ہے، یہ طے شدہ امر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے، اور الحمدللہ ہم مسلمان بھی ہیں، اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں، تو وہ کون سی بات ہے جو ہمیں اس پر عمل کرنے سے روکتی ہے؟ وہ ہے ہمارا نفس اور ہمارا عزیز دشمن شیطان، جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے۔ شیطان ہمیشہ ہمارے سامنے غلط باتوں کو خوش رنگ انداز میں بیان کرتا ہے اور ہمیں اپنی راہ سے دور کر دیتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، دنیا عارضی ہے اور اس کی متاع قلیل ہے۔ ہم کثیر کے بدلے میں قلیل کو کیوں اختیار کریں؟ اگر ہم کثیر کے بدلے میں قلیل کو اختیار کرتے ہیں تو یہ کوئی دانائی نہیں ہے، کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور تاریخ نے بھی یہ ثابت کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ یہ ایک قلیل ہے، قلیل کم مدت کے لیے، کچھ عرصہ کے لیے، اور ہمیں اس کا تجربہ بھی ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ اس دھوکے سے اپنے آپ کو بچا کے چلیے اور اپنی کامیابی کو یقینی بنا لیجیے۔ یہی وہ دنیا ہے، یہی وہ ٹائم ہے، یہی وہ وقت ہے جب ہم اپنی کامیابی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے تو ہم خوار ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دھوکے سے بچائے اور اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔